پریوں کی ملکہ کا تاج۔ بہت پہلے کی بات ہے، ہزار ورلڈ نامی جادوئی دنیا میں مختلف قسم کی جادوئی مخلوقات آباد تھیں، جن میں سب سے زیادہ خوبصورت اور طاقتور پریاں تھیں۔ اس دنیا کی حکمرانی پریوں کی ملکہ سلیسٹا کے ہاتھ میں تھی، جو اپنی حکمت، نیکی اور جادوئی طاقتوں کے لیے مشہور تھی۔ سلیسٹا کا تاج، جو جادوئی ہیرے اور موتیوں سے جڑا ہوا تھا، ہزار ورلڈ کی سب سے قیمتی شے تھا۔ یہ تاج نہ صرف خوبصورتی کی علامت تھا، بلکہ اس میں بے پناہ جادوئی طاقتیں بھی موجود تھیں، جو ملکہ کو ہزار ورلڈ کی حفاظت کے قابل بناتی تھیں۔ ایک دن ہزار ورلڈ پر ایک شیطانی جادوگر نیکرون نے حملہ کر دیا۔ نیکرون اپنے سیاہ جادو کی طاقتوں سے ملکہ سلیسٹا کے تاج کو چرا لیا اور ہزار ورلڈ میں خوف و ہراس پھیلانے لگا۔ بغیر تاج کے ملکہ کی طاقتیں کمزور ہو گئیں اور ہزار ورلڈ پر تباہی کا سلسلہ منڈلانے لگا۔ پریوں کی ملکہ سلیسٹا نے اپنی بیٹی شہزادی ایلورا کو بلا کر کہا، ایلورا، تمہیں تاج واپس لانا ہوگا۔ تمہاری بہادری، نیکی اور عزم ہی ہمیں اس تباہی سے بچا سکتا ہے۔ ایلورا نے اپنی ماں کی بات مان کر سفر پر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے دوست، ایک جادوئی نیکرون اسٹار لائٹ کو اپنے ساتھ لیا اور نیکرون کے قلعے کی جانب روانہ ہو گئی۔ راستے میں ایلورا کو کئی مشکلات اور چیلنج کا سامنا کرنا پڑا۔ اسے ایک جادوئی جنگل سے گزرنا پڑا، جہاں درختوں کی شاخیں اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اسٹار لائٹ کی مدد سے وہ ان سب رکاوٹوں کو عبور کر گئی۔ ایک دن ایلورا اور اسٹار لائٹ ایک جھیل کے کنارے پہنچے، جہاں ایک جادوئی مچھلی جینیا رہتی تھی۔ جینیا نے ایلورا سے کہا، اگر تم نیکرون کو شکست دینا چاہتی ہو تو تمہیں میری مدد کرنی ہوگی، مگر اس لیے کہ تمہیں میرے لیے ایک کام کرنا ہوگا۔ ایلورا نے پوچھا، تمہیں کیا چاہیے جینا؟ جینا نے جواب دیا، مجھے میرے سونے کی انگوٹھی واپس چاہیے جو نیکرون چرا لی ہے۔ اگر تم وہ انگوٹھی واپس لا سکو تو میں تمہاری مدد کروں گی۔ ایلورا نے وعدہ کیا کہ وہ جینا کی انگوٹھی واپس لے آئے گی۔ وہ نیکرون کے قلعے کی طرف بڑھتی گئی اور آخرکار وہاں پہنچ گئی۔ قلعے میں داخل ہو کر اس نے دیکھا کہ نیکرون اپنے سیاہ جادو کی مدد سے ملکہ سلیسٹا کے تاج کو مزید طاقتور بنا رہا تھا۔ ایلورا نے اپنی بہادری اور حکمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نیکرون کا مقابلہ کیا۔ اس نے اپنے جادو نیکرون اسٹار لائٹ کی مدد سے نیکرون کے جادو کو توڑ دیا اور اس نے جینیا کی انگوٹھی اور اپنی ماں کا تاج واپس لے لیا۔ نیکرون جینیا ہوا قلعے سے بھاگ نکلا اور ایلورا نے تاج اور انگوٹھی لے کر واپس جھیل کی طرف سفر شروع کیا۔ جینیا نے خوش ہو کر ایلورا کی مدد کی اور اپنی جادوئی طاقت سے نیکرون کے جادو کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ ایلورا نے تاج واپس لا کر اپنی ماں ملکہ سلیسٹا کو دیا۔ تاج کی جادوئی طاقتوں نے ملکہ کو دوبارہ طاقتور بنا دیا اور ہزار ورلڈ میں دوبارہ امن اور سکون کا دورہ شروع ہو گیا۔ ایلورا نے کی بہادری اور نیکی کی کہانی پورے ہزار ورلڈ میں مشہور ہو گئی اور پریوں نے اس کا جشن منایا۔ ملکہ سلیسٹا نے اپنی بیٹی ایلورا کو نئی ملکہ قرار دیا اور ہزار ورلڈ کی حفاظت کی ذمہ داری اسے سونپ دی۔ ایلورا نے اپنی ماں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہزار ورلڈ کو محبت، نیکی اور جادوئی طاقتوں سے بھرپور بنایا۔ پریوں کی ملکہ کا تاج ہمیشہ کے لیے ہزار ورلڈ کی حفاظت کی علامت بن گیا اور پریوں نے اس کی طاقت کو کبھی بھی غلط استعمال نہیں کیا۔ ہزار ورلڈ میں خوشی اور سکون کا دور رہا اور ایلورا کی کہانی ہمیشہ کے لیے دلوں میں زندہ رہی۔ پریوں کی ملکہ کے تاج نے نہ صرف ہزار ورلڈ کو بچایا، بلکہ یہ سبق بھی دیا کہ نیکی، محبت اور ایمان سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہوتی، اور یوں پریوں کی ملکہ کے تاج کی کہانی ہمیشہ کے لیے دلوں میں زندہ رہی۔ جادو کی سلطنت کا خفیہ خزانہ۔ بہت پہلے کی بات ہے، ہزار ورلڈ نامی جادوئی دنیا میں ایک خوبصورت اور عظیم سلطنت تھی، جس کا نام زمرود سلطنت تھا۔ اس سلطنت کی حکمرانی بادشاہ عظیم اور ملکہ رائنا کے ہاتھ میں تھی، جو اپنی حکمت، نیکی اور انصاف کے لیے مشہور تھے۔ ان کے پاس ایک بیٹی تھی، شہزادی عالیہ، جو اپنی بہادری اور ذہانت کے لیے جانی جاتی تھی۔
زمرود سلطنت کی ایک پرانی روایت تھی کہ ہر نسل میں ایک خفیہ خزانہ چھپا ہوتا تھا جو صرف سب سے بہادر اور نیک دل فرد ہی تلاش کر سکتا تھا۔ یہ خزانہ نہ صرف دولت اور جواہرات سے بھرا ہوا تھا بلکہ اس میں سے جادو کی طاقتیں بے پناہ موجود تھیں جو پوری سلطنت کی حفاظت کے لیے استعمال ہو سکتی تھی۔ ایک دن سلطنت پر ایک بڑا خطرہ آ گیا۔ ایک شیطانی جادوگر کاراسو نے اپنی سیاہ جادوئی طاقتوں سے زمردو سلطنت پر حملہ کر دیا۔ کارایوس نے اپنے جادو سے سلطنت کی خوبصورتی کو تباہ کرنا شروع کر دیا اور ہر طرف خوف اور ہراساں پھیلانے لگا۔ بادشاہ عظیم اور ملکہ رائنا نے اپنی بیٹی شہزادی عالیہ سے کہا کہ وہ خفیہ خزانے کو تلاش کرے اور اس کی طاقت سے سلطنت کو بچائے۔ شہزادی عالیہ نے اپنے والدین کی بات مان کر سفر پر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے دوستوں اور ایک جادوئی پالتو شیر زارا کو اپنے ساتھ لیا اور خفیہ خزانے کی تلاش میں روانہ ہو گیا۔ راستے میں عالیہ کو کئی مشکلات اور چیلنج کا سامنا کرنا پڑا۔ اسے ایک جادوئی جنگل سے گزرنا پڑا جہاں درختوں کی شاخیں اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر زارا کی مدد سے وہ ان سب رکاوٹوں کو عبور کر گئی۔ ایک دن عالیہ اور زارا ایک پراسرار جھیل کے کنارے پہنچے جہاں ایک جادوئی مچھلی سفینہ رہتی تھی۔ سفینہ نے عالیہ سے کہا، اگر تم خفیہ خزانے تک پہنچنا چاہتی ہو تو تمہیں میری مددگار ہوگی، مگر اس کے لیے تمہیں میرے لیے ایک کام کرنا ہوگا۔ عالیہ نے پوچھا، تمہیں کیا چاہیے سفینہ؟ سفینہ نے جواب دیا، مجھے میرے سونے کی انگوٹھی واپس چاہیے جو کارایوس نے چرا لی ہے۔ اگر تم وہ انگوٹھی واپس لا سکو تو میں تمہاری مدد کروں گی۔ عالیہ نے وعدہ کیا کہ وہ سفینہ کی انگوٹھی واپس لے آئے گی۔ وہ کارایوس کے قلعے کی طرف بڑھتی گئی اور آخر کار وہاں پہنچ گئی۔ قلعے میں داخل ہو کر اس نے دیکھا کہ کارایوس اپنی سیاہ جادو کی طاقتوں سے سلطنت کو مزید تباہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ عالیہ نے اپنی بہادری اور حکمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کارایوس کا مقابلہ کیا۔ اس نے اپنے جادوئی شیر زارا کی مدد سے کارایوس کے جادو کو توڑ دیا اور اسے سفینہ کی انگوٹھی اور خفیہ خزانے کا راستہ معلوم کیا۔ کارایوس چیختا ہوا قلعے کی طرف بھاگ نکلا اور عالیہ نے انگوٹھی اور خزانے کا راستہ لے کر واپس جھیل کی طرف سفر شروع کر دیا۔ سفینہ نے خوش ہو کر عالیہ کی مدد کی اور اپنی جادوئی طاقت سے خزانے تک پہنچنے کا راستہ دکھایا۔ عالیہ اور زارا نے خفیہ خزانے کو تلاش کیا۔ وہ ایک گہرے غار میں چھپا ہوا تھا۔ خزانے میں نہ صرف دولت جواہرات تھے بلکہ ایک قدیم جدائی کتاب تھی جو 1000 ورلڈ کی سب سے بڑی جادوئی طاقتوں کی راز سے بھری ہوئی تھی۔ عالیہ اس کتاب کو استعمال کرتے ہوئے کارایوس کے سیاہ جادو کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، سلطنت کو دوبارہ امن و سکون کی جگہ بنا دیا۔ شہزادی عالیہ کی بہادری اور نیکی کی کہانی پورے 1000 ورلڈ میں مشہور ہو گئی۔ زمردہ سلطنت کے بعد